بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے کہ سگریٹ نوشی کی صحت اور اس کی جان دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ نقصان صرف سگریٹ پینے والے ہی کو نہیں ہوتا بلکہ اس کے آس پاس کے لوگوں کو بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمر کے مسلمانوں کو کھانے اور پینے میں توازن رکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ ان کی صحت پر اس کے برے اثرات سے بچی رہے۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ سگریٹ میں نقصان دہ اجزاء ہوتے ہیں جیسے کاربن مونوکسائڈ، نکوٹین، ٹھار اور بینزین ویپر۔ اسی لیے سگریٹ پینے والا اور اس کے ارد گرد لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ محمد عبد الغفار افغانی نے اپنی کتاب میں، جس کا عنوان ہے سگریٹ نوشی کے 99 نقصانات، انہوں نے اپنی اس کتاب میں 99 بیماریوں کے نام تک بتا دیے ہیں۔ قاہرہ مصر کے ڈاکٹر عبد الرب ناصر نے، جو کہ ایک نیورو سرجن بھی ہیں، کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی سگریٹ نوشی کا عادی بن جاتا ہے تو اس کی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور اس کے دل پر سیدھا اثر پڑتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دوران خون ایب نارمل ہو جاتا ہے اور اس کو تھکاوٹ ہونے لگتی ہے کیونکہ اس کے دماغ کی نسیں سکڑنے لگتی ہیں۔ اس کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، یعنی ہائی بلڈ پریشر کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اسے سانس کی، پیٹ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، پھر اس کو بھوک نہیں لگتی اور وہ ہر وقت کھانسی رہنے لگتی ہے۔ 1966 کی امریکن ڈاکٹرز کونسل کی ایک سالانہ کانفرنس، جس کا موضوع سگریٹ نوشی کے نقصانات تھا، اس کانفرنس میں کینسر ایسوسی ایشن آف امریکہ کے ڈاکٹر ایڈورڈ ہیمن نے یہ بتایا کہ لنگ کینسر سگریٹ نوشی سے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنے کہ جسم کے اور دوسرے نقصانات ہیں۔ آج یہ ضروری ہو گیا ہے کہ سگریٹ نوشی کے نقصانات سب پر ظاہر کیے جائیں، خاص کر نوجوانوں کو جو کہ اس بری عادت سے اپنی جان سے کھیل رہے ہیں۔ پھیپھڑوں کا کینسر، جو کہ پہلے نایاب تھا، اب وہ عورتوں اور مردوں دونوں میں بہت عام ہو گیا ہے۔ مغرب میں سگریٹ بنانے والی کمپنیوں پر بہت نقصانات ہوئے ہیں، ان کو کورٹ کی طرف سے بہت مالی انعامات سگریٹ پینے والوں کو دینے پڑے۔ امریکہ میں سگریٹ کی کمپنیوں کو سزا کے طور پر کورٹ سے یہ حکم ملا ہے کہ وہ اب سگریٹ کے کوئی اشتہارات ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، رسالوں میں نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی سزا یہ ہے کہ وہ سگریٹ نوشی کے خلاف اشتہارات چلائیں گے۔ اب امریکہ میں کسی بھی ٹی وی پروگرام میں یا کسی بھی فلم میں کسی کو سگریٹ پیتا ہوا نہیں دکھاتے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اسلام میں سگریٹ نوشی کے متعلق کیا احکامات ہیں۔ سگریٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن اسلام میں وہ اصول موجود ہیں جن کی بنیاد پر مسلمان علماء کوئی بھی قانون بنا سکتے ہیں، اور اس اصول پر کوئی بھی چیز جو کہ انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے وہ حرام ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں قرآن اور سنت دونوں سے ملتا ہے۔ قرآن کی سورت بقرہ کی 195 یعنی 195 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احسان کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اور سورہ النساء کی 29ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے آپ کو قتل نہیں کرو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دنیا میں زہر پی کر اپنے آپ کو مارے گا، وہ آخرت میں جہنم میں وہی زہر ہمیشہ پیتا رہے گا۔ سگریٹ ایک زہر جیسا ہے جو کہ پینے والے کو آہستہ آہستہ
خودکشی کرا دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو ہمیں امانت کے طور پہ دیا ہے اور آخرت میں ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ میری سب سے گزارش یہ ہے کہ اس بری عادت کو فوراً چھوڑ دیں، اور اگر آپ خود سے نہیں چھوڑ سکتے تو اپنے ڈاکٹر سے مدد لیں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور سوائے افسوس کے کچھ باقی نہ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔